ارون شریف صاحب، پیٹرول، ڈیزل، پام آئل، دالیں میک سینس کے چونکہ ہم خریدتے ہیں، جس دام پہ خریدیں گے اسی دام پر بیچیں گے. دودھ، گوشت، گندم، چینی، چاول، کھجور، فروٹ، سبزی، ہم اس میں دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں سے آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے بھی اگر ہمارے یہاں بحران پیدا ہو جائے اور اگر ملے تو 150، 200، 250 پہ چلا جائے کوئی چیز، تو وہ کس کی بد نصیبی ہے سر؟ جی امیر صاحب، یہی میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا. دیکھیے، ایک تو ہمارا جو فالٹ لائن سب نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ پر انحصار بتدریج بڑھتا جا رہا ہے اور فوڈ آئٹمز پہ بڑھ گیا، جو بہت تشویش کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرضوں پہ انحصار بے تحاشا بڑھ گیا ہے اور ہم تقریباً اب سسٹینیبلٹی کی لائن کو کراس کرتے دکھ رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے، اس کو ہم مارکیٹ فیلور کہتے ہیں کہ ایک مارکیٹ کے اندر صحیح قیمت ڈسکور نہیں ہو پا رہی ہے. حالانکہ پروڈکٹ بھی یہی بن رہی ہے، مزدوری بھی یہی جا رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی آدمی وہاں پر اپنا کٹ لے رہا ہے، کوئی ہورڈنگ کر رہا ہوگا. تو مارکیٹ کی ریگولیٹری گورننس جو ہے وہ ریاست کا کام ہے. اور یہ صوبوں کا اور بلکہ ضلع کی لیول کی ریاست کا کام ہے. فیڈرل گورنمنٹ جتنی مرضی کمیٹیاں بنا لے، اتنے مائنیوٹلی مائکرو لیول پہ نہیں، آپ کو وہاں پر اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ چھاپے مارنے کی ضرورت ہے یا آپ ان کو ایک پاپولزم یا معطل کر دیں، ویڈیوز بنا لیں. دیکھیں، یہ ایک سمپل ریگولیٹری فریم ورک ہے جو مارکیٹ کے پلیئرز کے ساتھ مل کر بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ وہ ریگولیٹری کی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہیں، یہ اتنی سی بات جو آپ نے کی میری سمجھ میں آ گئی، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ آپ اگر دیکھیے تو ایک یہ جو صوبے کی اور فیڈریشن کی اور نیچے کی کوارڈینیشن کے اندر بالکل گیپ ہے. آئی ہارڈلی سے کہ اس مارکیٹ کے ایشو کے اوپر سب لوگ مل کر بیٹھے ہوں صوبے کے ساتھ اور ریگولیشن کی بات کی ہو. بات یہ کی گئی ہوگی کہ عوام کو دکھانا ہے کہ سبسڈی دینی ہے یا ہم نے کسی کو سسپینڈ کر دیا ہے. اس کو ہم پاپولسٹ شارٹ ٹرم انٹرونشنز کہتے ہیں. میں ابھی بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک جو زرعی ملک ہے، ہمیں میسیولی انویسٹمنٹ زراعت میں کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہماری چل رہی ہیں کیا کہتے ہیں کرچز کے اوپر انڈسٹری، اس کو اپنی نیچرل ڈیتھ ہو جائے گی اور یہ ملکوں میں ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ان کو پیٹرنائز کرتے رہیں گے کچھ لوگوں کو اور ریئل سیکٹر میں انویسٹ نہیں کریں گے، پھر تو یہ کنزمپشن بیسڈ اکانومی رہے گی. کنزمپشن بیسڈ اکانومی جو ہے وہ امپورٹ پہ چلتی ہے اور ٹریڈ پہ چلتی ہے. چینوں میں فقات میں پرائم منسٹر کی چینی کے بارے میں قوم کو اتنی بڑی خوشخبریاں اور مافیا کو کچل دیں گے اور شوگر انکوائری کروائے گی اسکینڈل کے اوپر. اب لوگ تو ان کی باتوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے. ایک وقت وہ آئے گا لوگ کہیں گے یہ ہمارے ساتھ جھوٹ ہے، منافقت ہو رہی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید آ چکا ہے. 3 سال سے آپ دیکھیے کہ میں تو ٹویٹر گورنمنٹ کہتا ہوں، آپ نے ٹویٹر پہ کیا بیان دینا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ کیا کہنا ہے. تقریباً 90 سے 95% فوکس جو اب PTI کی حکومت کا رہا ہے وہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ اور تقاریر کے اوپر رہا. ابھی ایک چیز جو میں شفقت زیدی صاحب کی بات میں بڑے غور سے سنتا ہوں، ہمیشہ سنتا ہوں، ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ غریب نہیں ہے. ریاست پاکستان کے اوپر جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ سال کا 400 سے 500 ارب روپیہ جو حکومت صرف بجلی کے سیکٹر میں ضائع کر دیتی ہو. تقریباً 2000 ارب کا قرضہ اکٹھا ہو گیا ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا، جس میں PIA، پاکستان اسٹیل، پاکستان ریلوے جیسے ادارے ہیں. آپ سوچئے کہ 750 ارب روپیہ کا قرضہ اس وقت کموڈٹی آپریشن جو حکومت کرتی ہے. ہر سال ہمیں وزیر خزانہ صاحب جون کے مہینے میں بتاتے ہیں کہ 4500 ارب کا خسارہ ہے ہمارے بجٹ کے اندر. تو جو حکومت اتنے بڑے بڑے خسارے کر رہی ہو وہ غریب ہے یا امیر ہے؟ میں اس کو اس انداز سے لے رہا ہوں کہ اگر یہ خسارے ہم آدھے کر دیں اور اگر کچھ سالوں میں یہ خسارے ختم ہو جائیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ریاست کتنی امیر ہوگی. تو ریاست پر بے تحاشا وسائل ہیں. حکومت جو ہے وہ سب سے بڑا بوجھ ہے ہماری ریاست کے اوپر. اور ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی تعریف اٹھا کے کھول لیں، دیکھ لیں، وہ بڑا کمپیریٹیو سیکٹر ہے. اگر ہم اس کو باقی جو اس خطے میں ممالک ہیں ان کے برابر کی ان پٹ کاسٹ دے دیں، ان کی بجلی کا ریٹ ہو جائے، ان کا گیس کا ریٹ ہو جائے، ان کے اوپر ٹیکس کا برڈن ہو جائے، تو یہ کمپیریٹیو ہے، یہ دنیا بھر میں کمپیٹ کر سکتا ہے. تو ایک تو میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ پاکستان جو ہے غریب ریاست ہے یا اس کے پاس وسائل کی کسی قسم کی کمی ہے. یہاں پہ اگر کمی ہے تو وہ کمی ہے ٹیم کی،
اور اگر ٹیم نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس پالیسی نہیں بن سکتی, اور پالیسی صرف اسی صورت میں سامنے آئے گی جب آپ کے پاس ٹیم ہوگی. اگر آپ نے 40 مہینوں میں ٹیکنیکلی 5 وزرائے خزانہ بدل دیے ہیں, وقت بھی آتا ہے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے پاس نہ کوئی وزیر خزانہ ہوتا ہے نہ کوئی مشیر خزانہ ہوتا ہے, تو پھر آپ سوچئے ایسے ماحول میں پالیسی بن کے سامنے نہیں آ سکتی. اور وہی ہم 2000 ارب جو ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں, 400-500 ارب بجلی میں, یہ کئی حکومتیں یہ کرتی آ رہی ہیں. صحیح, رائٹ. شبر زیدی صاحب, سر ہم کمبل کو نہیں چھوڑ رہے, یہ کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا. یہ جو آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف کے تو کہتے تھے شیکلز توڑ دیں گے عمران خان صاحب, اور آئی ایم ایف کبھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا. یہ تو آکٹوپس کی طرح ہمیں جکڑا ہوا ہے, نہ ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو نہ وہ ہمیں چھوڑ رہا ہے. اور جو یہ ابھی ریسنٹ ویو آف انفلیشن ہے, اس میں بھی آئی ایم ایف کا رول ہے. دیکھیں بات سنیں, میں فاروق صاحب کی بات کو سن رہا تھا, میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ پاکستان کا اسٹیٹ غریب ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں یہ جو 400-500 بلین کی سبسڈی ہم دے رہے ہیں, مگر پاکستان کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے. پاکستان جب سے بنا ہے اس نے $350 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. تو یہ پہلے ہم اپنے دماغ سے نکال دیں کہ کسی ہم آئیڈیل اسٹرکچر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ ہے جو اسلام آباد میں بیٹھ کے اسے خراب کر رہا ہے. یہ میں بالکل کلیئر ہوں کہ وہ صحیح نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتا, وہ میں مانتا ہوں, مگر اس کے کسی بھی پاکستانی کے ہاتھ میں انلیس وہ پاکستان کے عمرانی نظام کو اور نظام کو پورا اوورہال نہیں کرے, یہ اسٹیٹ چلنے کے قابل نہیں ہے. پلیز میری بات کو, میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, یہ اسٹیٹ چلنے کے قابل نہیں ہے. آپ عمران خان کو لے آئیں, مشرف کو لے آئیں, زرداری صاحب کو لے آئیں, نواز شریف کو لے آئیں, یہ اسٹیٹ کیپچر ہو چکی ہے کچھ ایلیٹ کے ہاتھ میں. اور اگر کیپچر ہونے کے بعد ایک غریب اسٹیٹ ہے نا, اس کے بعد اگر کیپچر ہوئی ہے تو اس کا یہ حال بالکل جینون ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں بالکل ایگری کرتا ہوں فاروق صاحب کی بات سے کہ 1000 بلین 1,500 بلین کا ہم اسٹیٹ خرچ کر رہی ہے, وہ ضائع کر رہی ہے, میں اس کو بھی مانتا ہوں. مگر میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ایگریکلچرل پوزیشن, پاکستان کی ایکسپورٹیبل سرپلس, پاکستان کی, دیکھیں ہم تو وہ کنٹری ہیں جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اسمبلنگ آف کار کو انکلوڈ کرتے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے. وہ ہم نٹ بولٹ جوڑ کے گاڑی بناتے ہیں, اسے کہتے ہیں ہم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. صحیح بات. تو ہم کب تک اسمبلنگ یونٹ لگا کر, لیکن ہم کب تک جھوٹ بولیں گے لوگوں سے, کب تک ہم لوگوں کو دیں گے؟ ہماری ایگریکلچر کے اندر بہت بڑی ذات کی لائف اسٹاک ہے, وہ اس لیے ہے کہ ہم نے گنتی نہیں. شبر صاحب یہ لائف اسٹاک, سوری یہیں پہ آپ سے کوشچن, آپ اس وقت تھے عمران خان صاحب کے ساتھ جب عمران خان صاحب کمپلیٹ کرنے دیں مجھے. دیکھیں آئی ایم ایف کا کوئی تعلق نہیں ہے, آئی ایم ایف کا کوئی شکل نہیں ہے. میں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت اچھا ڈیل کیا ہے, بہت ڈیل کیا ہے. وہ میری ان سے اب ٹیریسا جا رہی ہے, ان سے بھی میری ملاقات ہے اور آنے والے سے ملاقات ہونے والی ہے. مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. مجھے شکایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بول رہے. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان اکنومیکلی ایک مشکل ملک ہے. میں لفظ فیل استعمال نہیں کرنا چاہتا, ایک مشکل ملک ہے. اور مشکل ملک میں جو بندے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں یا وہ بیٹھے ہوں, مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ نواز شریف صاحب کی شوگر ملیں ہیں, شجاع صاحب کی شوگر ملیں ہیں, جہانگیر ترین صاحب کی شوگر ملیں ہیں, اور زرداری صاحب کی شوگر ملیں ہیں. مجھے کیا انہوں نے کوئی بیان دیا کس چینی کی قیمت کم یا زیادہ ہے؟ کیا انہیں وہ بیان؟ میں شوگر کی اکنامکس کو الف سے بے تک جانتا ہوں, الف سے یہ تک جانتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ شوگر میں کیا ہو رہا ہے. میں آج آپ کو ایک ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ شوگر ملوں میں اگر کوئی ریکارڈڈ شوگر مل ہے تو وہ جہانگیر ترین کی ہے. یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. ریکارڈڈ کوئی ٹھنڈ کی ملے تو جہانگیر ترین کی ہے. میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا جو بیانیہ ہے, میں عمران خان کے بیانیے کی بات نہیں کر رہا, ہمارا جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. ہمارا بیانیہ غلط فہمی میں مبنی ہے. ہمارا بیانیہ اس بات پہ مبنی ہے کہ ہمیں ایک پرٹیکولر لائن ٹو کرنی ہوتی ہے. میرا خاص طور پاکستانی قوم سے اور میرے ساتھی جو بیٹھے ہر ایک سے کہ خدا کا واسطہ ایک دفعہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ دماغ سے نکال دیں کہ یہ کنٹری, یہ اکنومی کوئی بہت آئیڈیل اکنومی